آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے۔ آج ہم نے تیسرے پارے کا آدھا اور چوتھے پارے کا 3 پاؤں ہم نے آج تلاوت میں سنا ہے۔ جو ہم نے کل تلاوت کی تھی اس میں ایک آیا مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تقریباً 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 9 چیزیں۔ یعنی یوں کہہ دیں کہ رب نے جب انسان کو زمین پہ بھیجا تو 9 طرح کے جال تھے جن میں اللہ نے الجھا کے بھیجا بندے کو۔ جس نے اپنے آپ کو ان سے بچایا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اب وہ کون سے؟ حب الشہوات، انسان کے لیے ہم نے یہ مزین کی ہے، محبت، شہوات، خواہش کی ہم نے اس کے اندر رکھی ہے۔ کس چیز کی؟ من النساء، عورت کی، اور عورت کے لیے مرد کی، والبنین، اولاد کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونا چاندی مال و دولت کی کو جمع کرنے کی خواہش انسان کے دل میں ہم نے ڈال دی ہے۔ والخیل المسبرۃ والانعام والحرث، کیونکہ اس دور میں گھوڑے تھے تو گھوڑے سے مراد آسائش والی زندگی، ٹوری زندگی، گاڑیاں، گھوڑے، ہیلی کاپٹرز، اس طرح کی ساری چیزیں۔ والانعام، چوپائے یعنی زمیندار، والحرث، اور کھیتی یعنی زمین۔ اگر ان ساری چیزوں کی محبت ہم نے انسان کے دل میں ڈال کے دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اے بندے یہ یاد رکھنا یہ صرف دنیا کا مال ہے، یہ صرف دنیا کا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور تیرے رب کے پاس بڑے اچھے مقامات ہیں تیرے لیے۔ سبحان اللہ، آزمائش بھی دے دی اور ساتھ بتا بھی دیا یہ دھوکہ ہے، اگر بچ جائے گا تو پھر تیرے رب کے ہاں تیرے لیے بڑے اچھے مقامات اور بڑے اچھے درجات تیرے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ اب اس سے بچنا یہ انسان کا کام ہے۔ اس سے آگے حضرت مریم کا ذکر پاک اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ، میں یہ منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، جب میں اس کو جنم دوں تو میں تیری راہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس دور میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا لڑکوں کو الاؤ تھا، اور وہ رہتے تھے فلسطین، جو بیت المقدس اس کے ساتھ حجرے بنے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور انہوں نے عالم دین بننا، نیک اولیاء کی طرف انہیں چلنا۔ اب جب انہوں نے جنم دیا، فلما وضعتھا، جب جنم دیا تو وہ لڑکی بھی پریشان ہوگی، اللہ یہ میں نے کیا جنم دے دیا، میں نے تو منت مانی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے مریم کی ماں تو پریشان نہ ہو، ہم بہتر جانتے ہیں کہ تم نے کس میں جنم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، لوگ خوش ہوں گے کہ ہمارا نام کسی ولی نے، نبی نے رکھا، تیری بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام ہم خود رکھیں گے۔ اللہ کہ مریم اس کا نام ہوگا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کو اور اس کی اولاد کو ہم شیطان سے خود ہی محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے پھر وہ قبول کیا۔ اب اس کے بعد جب ان کا یہ مقام دیکھا نا بی بی مریم کا، تو حضرت زکریا اس وقت اللہ کے نبی تھے، دیگر اور بھی ان کے بہت سارے نیک اللہ کے بندے تھے، تو سب نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس مریم کی کفالت ہم نے کرنی۔ سب نے کہا کہ میں فیصلہ یہ ہوا کہ دریا میں روکے ڈالو، جس کا اوپر آ گیا وہ کفالت کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا آ گیا اوپر، تو حضرت بی بی مریم کی کفالت ان کے پاس چلی۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت زکریا آپ کے پاس ان کے حجرے میں آئے،
اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وجد عند حادثہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. کیا پڑے ہوئے ہیں؟ آج آپ لفظ صدر کسے پاس ہو گئے بولے آج موسم نہیں ہے نا کہ بے موسم پھل ہے. آج بھی جب اسٹور کر کے رکھا ہوگا کسی نے, لیکن وہ بھی شاید پاسبل نہ ہو. بے موسم پھل دیکھیے آپ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ قال یا مریم, اے مریم یہ کدھر سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ, کہا کہ زکریا آپ پریشان نہ ہو, یہ میرے اللہ نے بھیجے. سبحان اللہ, یہ میرے اللہ نے بھیجے. اب یہاں پر میں یہ ساری بات کیوں میں نے تمہید باندھی ہے توجہ کیجیے گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کی, بولے ذرا یہ اللہ کی, چونکہ ظاہری طور پر کرامت دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کی نیک بندی ہے. اب مسجد اقصیٰ چھوڑ کے, اپنا حجرہ چھوڑ کے, وہ جو مقام تھا اللہ کی نیک بندی کا, ہنالک دعا زکریا ربہ, اس حجرہ مریم میں کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے لیے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. کہاں دعا مانگی؟ بولے حضرت بی بی مریم کے حجرے میں. حالانکہ ساتھ مسجد اقصیٰ ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ, کیونکہ اس وقت قبلہ وہی تھا, تو خانہ کعبہ کو کوئی بندہ چھوڑے ساتھ کسی حجرے میں جا کے دعا مانگے. ہم کہیں گے یار یہ کیا ہے, لیکن اللہ کا نبی یہ کر رہا ہے. بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے نیک بندے جس جگہ پہ موجود ہو وہاں پہ دعا مانگو, رب جلدی سنتا ہے. رب جلدی سنتا ہے. یہ آپ کا یہ عمل قرآن بتا رہا ہے. میں کوئی کس سے کہا نہیں, کوئی میں کسی کی بات نہیں کر رہا, یہ قرآن کی بات آپ کو کر رہا ہوں. اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کو پہلی مرتبہ مانگی تھی, بڑی دیر پورے ہو گئے تھے مانگتے مانگتے, رب نے قبول کہا, قبول کی. اپنے اللہ اپنی نیک بندی کے جو حجرہ تھا وہاں پہ جب دعا مانگی رب کی ذات نے قبول کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جب جاؤ, نیک ہستیوں کے پاس جب جاؤ, وہاں پہ جا کر دعا کرو, رب جلدی قبول کرتا ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل ہمیں بتاتا ہے. پھر حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی ایک معجزہ تھا اور اللہ کی طرف سے ایک قدرت تھی اس کی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کے آگے, ساری بات کو اس کے درمیان میں کرتے ہیں, تو نبی جب بنا کر بھیجا گیا نا, غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب. اس وقت میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں, مجھ سے غیب ہے. اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس چیز کو جان لوں تو میں غیب جانتا ہوں. آپ لوگ کیا کھا کر آئے ہیں یہ غیب ہے, اگر میں بتا دوں تو میں غیب جانتا ہوں. ایسا ہی ہے نا جی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا, انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر, میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مثل شے بناتا ہوں, اس پہ پھونک مارتا ہوں, اللہ کی اذن سے وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہ میرا معجزہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ, مادر زادہ پوری کے مرض والا جس کا علاج نہیں تھا, میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں, رب تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. میں زندوں کو مردوں کو میں زندہ کر دیتا ہوں اللہ کی عزت سے. یہ میرا معجزہ ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, جو تم کھا کے آئے ہو اور جو تم نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہے, میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. غیب ہوا کہ نہ ہوا, فیصلہ تو کرے نا جی. آپ کہہ رہے کہ جو تم کھا کے آئے ہو اور جو تم گھروں کے اندر رکھ کے آئے ہو, اور گھروں کے اندر یہ عام چیز نہیں جیسے یہ اے سی پڑا ہوا ہے, نہیں, زمین کے اندر جو چھپا کے آئے ہو, جو تمہارے ماں باپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے, یا تمہارے گھر والی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے, سونا چاندی جواہرات کچھ بھی ایسی قیمتی چیز, میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں. دونوں کا ڈر کیا ہے. اب بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ غیب صرف رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں.
اور حضور کے علم غیب کا وہ انکار کرتے ہیں. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں غیب کی خبریں بتاتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام مبتدی ہے، جو میں نے کل عرض کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ یا جب مبتدی ہو کر رب نے اتنی شان عطا فرمائی تو جو امام الانبیاء ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ عزت رسول کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. لیکن یہ بات ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی. یہ صرف انہیں کو ہضم ہوتی ہے جو محبت سے حضور کا ذکر کرتے ہیں، جو محبت سے حضور کا ذکر سنتے ہیں. اس سے آگے اور آیات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو اسی کی پیش نظر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. ایک اللہ والے سے کسی نے سوال کیا کہ آج سے 15 20 50 سال پہلے ہمیں اللہ کے نیک بندے عام نظر آتے تھے اور وہ خانقاہیں ان کی بنی ہوتی تھی، لوگ ان کے پاس جاتے، اللہ نہ کرتے، وہ بھی نیکی کے راستے پہ چلتی. تو آج وہ اللہ کے نیک بندے نظر نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو جانے والے ہوتے تھے نا، وہ اللہ کی بات کرتے تھے. وہ اللہ کی کہ بھی ہمیں نماز میں سکون نہیں ہے، ہمیں نماز میں سکون کا ذریعہ بتائیں، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں حضور کی محبت چاہیے. وہ اللہ کی بات کرتے تھے. تو ان کا چونکہ کام یہ تھا، اس لیے وہ بھی بلا کہتے کہ ہاں آؤ ہمارے پاس. لیکن آج کے دور میں اللہ کے نیک بندے کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میری ماں جو دودھ نہیں دیتی، کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ میری برجائی نے، میرے پھپھو نے، میرے چاچے نے میرے سے جادو کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے کو اولاد نہیں، میرے کو اولاد دے کے رہ کے دو. کہا کہ یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم صرف دعا کر سکتے، باقی اللہ جانے، وہ ہم بھی کرتے ہی نہیں ہیں. جب بھی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ، ان سے ان کے مطابق بات کرو، ان سے اپنے دین کی بات کرو، ان سے اپنی آخرت کی بات کرو. اور اسی غیب کی آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیہ نمبر 179 اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے. اللہ کی یہ شان، بولے ذرا پریشان نہیں ہونا، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب پر کسی کو مطلع کرے، آگاہ کرے، غیب کسی کو بتائے. لیکن یجتبی برسولہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے وہ چن لیتا ہے. اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے وہ چن لیتا ہے. تو جو کلی طور پر غیب کا انکار کرتے ہیں نا، بہت خطرے میں. میں بڑا سخت لفظ نہیں بولوں گا، لیکن بہت خطرے میں. اس لیے علم غیب کلی طور پر رب کے پاس ہے. ذاتی علم اللہ کا ہے. اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے عطا فرما دے. یار یہ تو پھر بھی نبی ہے نا، یہ تو پھر بھی رب چاہے تو یوسف علیہ السلام کی باری چھوٹے سے بچے کو علم عطا فرما دے. یہ تو قرآن کی بات ہے نا، یہ رب کی بات ہے. وہ جس کو چاہے علم عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں دعا ہے.